السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266، اور اس سبق کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اور اس کے اندر ہونے والی غلطی سے انشاءاللہ بچیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل، ان تکون، اس نون کے اندر اخفا کریں گے، یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، ان، اس طرح سے، جنتم، اس نون کے اندر بھی غنہ کریں گے اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور یہاں میم کے اندر بھی غنہ کریں گے اس لیے کہ میم کے اوپر بھی تشدید ہے، اور جب نون اور میم پر تشدید ہوتی ہے تو پھر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ من نخیل، اس نون کے اندر بھی غنہ کریں گے کیونکہ یہاں پر بھی تشدید ہے۔ اب یہاں پر آیت کی ہے، آیت یہاں پر ہے نہیں، تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے بھی پڑھیں گے۔ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار، نخیل، یہاں اس واو کے اندر بھی غنہ کریں گے، نخیل، اس طرح سے پڑھیں گے۔ واعناب، بل کے اندر اخفا کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد میں تا ہے، اور تا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ تنوین کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں اخفا کر کے پڑھتے ہیں، آواز کو تھوڑی دیر ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے کیسے پڑھیں گے؟ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن، یہاں بھی سیم قاعدہ ہے، یہاں نون ساکن کے بعد میں تا ہے تو یہاں بھی اخفا کریں گے۔ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہاں لام الف کی علامت ہے وقف کی، تو لام الف کی علامت پر وقف نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات، من کل، اس نون کے اندر بھی اخفا کر کے پڑھیں گے، اور کلث کے اندر لام کو ڈائریکٹ سا میں ملائیں گے، بیچ میں جو الف لام ہے یہ الف لام نہیں پڑھے جائیں گے۔ ثمرات، را کو منہ بھر کے پڑھیں گے، یہاں بھی لام الف کی علامت ہے تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ من کل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، وأصابه، صاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے اور ہا کو ڈائریکٹ لام میں ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ ذریۃ، اس لفظ کو پھر سنیے گا دوبارہ سے، ذریۃ، یا پر بھی رک کر کے پڑھنا ہے، اور تم کے اندر بھی اخفا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں تنوین کے بعد میں ضاد ہے اور ضاد بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے، تو اس لیے یہاں بھی اخفا کرنا ہے اور ضاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ ضعفاء نہیں پڑھنا ہے بلکہ ضعفاء، اور یہاں پر یہ بڑا مد ہے، اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، ضعفاء، اس طرح سے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، إِعْصَارٌ، صاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے اور را کے اندر اخفا کر کے پڑھیں گے، رن، اس طرح سے۔ نار، دوسرے والے را میں بھی اخفا کریں گے۔ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، یہاں پر یبین اللہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ یبین اللہ، اس طرح سے پڑھیں گے۔ تتفکرون، را کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ آپ کی آیت نمبر 266 بھی مکمل ہو چکی ہے، اور اس آیت کے اندر جو بھی تجوید کے قاعدے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان تمام قاعدوں کو آپ فالو کیجئے اور جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ آئیے ایک بار پڑھ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، من
नखील वअअनाब तजरी मिन तहतिहल अन्हार लहू फीहा मिन कुल्लि الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। जी, आज के सबक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।